پچھلے 2 سالوں سے میں ایک عجیب پریشانی کے دور سے گزر رہی ہوں۔ ان 2 سالوں میں دل پہ کیا بیتی وہ کبھی کبھی اپنی ڈائری میں لکھتی رہی۔ وہ ڈائری آج تک امروز کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھی، لیکن آج جب آرکائیوز میں تاریخ کو سنبھال کر رکھا جا رہا ہے تو مناسب لگتا ہے کہ اس ڈائری کو تاریخ کے حوالے کر دوں۔ 1984 تھا، 18 فروری کا دن، دوپہر کا وقت، جب بلغاریہ سے آئی ہوئی ٹیلی ویژن کی ٹیم کے لوگوں نے میرا انٹرویو لینا چاہا تھا۔ دوپہر کے 3 بجے انٹرویو ریکارڈ ہو چکا تھا اور وہ لوگ میرے کمرے کی، میری لائبریری کی اور میری لکھی کتابوں کی تصویریں لے رہے تھے جب مجھے عدالت کا نوٹس ملا، اور میں نے دیکھا کہ ہندی کی لیکھکا بی بی کرشنا سوبتی نے مجھ پر مقدمہ دائر کر دیا ہے کہ ان کی کتاب کا نام زندگی نامہ تھا، اور میں نے اپنی کتاب کا نام ہر دت کا زندگی نامہ کیوں رکھا، اور یہ ہرجانے کا دعویٰ تھا بمع خرچہ 1.5 لاکھ کا۔ نامہ لفظ کے ساتھ ایک اور لفظ کو ملا کر 1000 لفظوں کو ترتیب دی جاتی ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے تو کتنی ہی طویل نظمیں لکھی تھیں: الہی نامہ، بنجارا نامہ، ہنس نامہ، آدمی نامہ، تندرستی نامہ، فنا نامہ، طفلی نامہ، جوگی نامہ، روٹی نامہ اور کتنی ہی نظمیں۔ اور میری اپنی ہی کتنی کتابوں کے نام ہیں: محبت نامہ، چیتر نامہ، سفر نامہ، اور یہ زندگی نامہ میں نے ایک نہیں 3 کتابیں لکھی ہیں: ہر دت کا زندگی نامہ، سارا شگفتہ کا زندگی نامہ اور چترکار ہری کرشن کا زندگی نامہ۔ اور دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کا زندگی نامہ ہو سکتا ہے، پھر اس میں اعتراض کہاں ہے؟ اور مجھے وہ اپنی نظم یاد ہو آئی، عہد نامہ، جو ازبیکستان میں جب ہند پاک صلح کی بات چلی تھی 1965 میں، تو ریڈیو پر سنگیت روپک کے طور پر وہ نظم پیش کی گئی تھی: یہ عہد نامہ امن کا، آؤ دنیا والو دستخط کرو۔ اور اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم شاعروں اور ادیبوں نے تو دستخط کرنے تھے امن کے عہد نامے پر، لیکن دستخط کرنے پڑے کچہریوں کے کاغذوں پر۔ اور میری 1984 کی اس ڈائری میں 23 فروری کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے: امروز مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اداس نہیں ہونا چاہیے۔ جیک لندن کو یاد کرو، جس نے ساری زندگی کی جد و جہد کے بعد عمر کے آخری دنوں میں ایک مکان بنوایا تھا، مزدوروں کے ساتھ مل کر گاتا رہا تھا، لیکن جب وہ مکان تیار ہوا، دوسرے روز اس نے گرہ پرویش کرنا تھا تو اس رات کسی نے وہ مکان جلا دیا تھا۔ اور آگ کی لپٹوں کو دیکھتے ہوئے جیک لندن نے ایک فقرہ کہا تھا: میں وہ انسان ہی ہونا چاہتا ہوں جس کا گھر جلایا گیا ہے، وہ نہیں جس نے جلایا ہے۔ اور میں سوچتی ہوں امروز ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں وہی ہونا چاہوں گی جس پر مقدمہ کیا گیا ہے، وہ نہیں جس نے کیا ہے۔ 22 مارچ کی تاریخ میں میری ڈائری میں لکھا ہوا ہے: آج میں نے امروز سے کہا، بی کرشنا سوبتی نے کچہری میں لکھ کر دیا ہے کہ یہ لفظ زندگی نامہ ان کی انٹلیکچول پراپرٹی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ پراپرٹی، یہ جائیداد اس نے اپنی کمائی سے بنائی ہے یا اسے وراثت میں ملی ہے۔ یہ لفظ تو قریب 300 سال ہوئے گرو گوبند سنگھ نے دیا تھا نند لال گویا کی کتاب کو، اس لیے یہ کرشنا سوبتی کی اپنی کمائی سے بنائی ہوئی جائیداد تو نہیں ہے، لیکن اگر جدی جائیداد ہے تو اس نے نند لال گویا کا وصیت نامہ عدالت میں نہیں پیش کیا کہ انہوں نے اس لفظ کی وصیت کرشنا سوبتی کے نام کی تھی۔ اور 26 مارچ کی تاریخ میں لکھا ہے:
مقدمے کے کاغذات میں جس کالے اور خوبصورت بریف کیس میں ڈالتی ہوں، آج سنگھوی صاحب کے ہاں جاتے ہوئے جب امروز نے وہ بریف کیس اٹھایا ہوا تھا تو اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ بریف کیس مجھے بلغاریہ کی اس کانفرنس میں ملا تھا جو دنیا میں امن لانے کے لیے دنیا کے ادیبوں کی کانفرنس تھی۔ وہ خدایا، امن کانفرنس کے ڈیلیگیٹ ہونے کی حیثیت سے جو بریف کیس میں نے ہاتھ میں لیا تھا، آج اسی میں ایک مقدمے کے کاغذات ڈال کر چل رہی ہوں۔ شاید یہی فاصلہ ہے جو میں نے طے کرنا ہے کہ دنیا کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے تھی، اور اسی تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ آج جواب دعویٰ داخل دفتر کرنا تھا، اس لیے کل گئی رات تک میں اور امروز گپتا صاحب کے دفتر میں ان کے منشی کے پاس بیٹھ کر فائل کے کاغذات تیار کرتے رہے۔ ٹین کے بکسے پر پکی سیاہی سے کیس نمبر اور نام کی تفصیل لکھنی تھی، جو امروز اپنے اسٹوڈیو سے رنگ اور برش لا کر لکھتے رہے۔ آج صبح کچہری جاتے سمے جب وہ بکسہ اٹھایا تو میری آنکھیں بھر آئیں۔ خدایا، امروز جیسے کلاکار کو اپنے رنگ اور برش کس کام کے لیے استعمال کرنے پڑے؟ 28 مارچ کی تاریخ میں ڈائری میں لکھا ہوا ہے، اگر من کی گہرائی میں اتر گئے شکریہ کی کوئی قیمت ہوتی ہے تو میرے پاس صرف وہی ہے جو میں ڈاکٹر سنگھوی کو ارپت کر سکتی ہوں، نہیں تو قانون کی دنیا میں جو ان کی حیثیت ہے، ان کے وقت کا مول چکانے کے لیے میرے پاس کیا ہے؟ ان کی قانونی اور اخلاقی مدد میرے لیے غنیمت ہے۔ انہوں نے جب لالا رام گپتا جی سے کہا کہ یہ میرے گھر کا مقدمہ ہے تو وہ بھی ساتھ ہو لیے، اور انوپ سنگھ جی کتنے دل نواز ہیں یہ تبھی جانا جب ان سے واسطہ پڑا۔ میرا اعتقاد ہے کہ اصل لیکھک اپنے پاٹھکوں کی رگوں میں جیتا ہے، لیکن جواب دعوے میں جب وہ سب رسالے عدالت میں پیش کرنے پڑے جن کے خاص شمارے میری زندگی اور تخلیق سے وابستہ تھے اور ساتھ ہی الگ الگ یونیورسٹیوں سے ملی ہوئیں آنریری ڈی لٹ کی کاپیاں بھی، تو خدا جانتا ہے دل پہ کیا بیتی۔ خدایا، یہ کیسا وقت ہے کہ اپنے پاٹھکوں کی رگوں میں جینے والے میرے اعتقاد کو آج یہ دن بھی دیکھنا پڑا۔ 4 اپریل کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، مقدمے کی پہلی پیشی آج تھی، لیکن ہائی کورٹ میں وکیلوں کی اسٹرائیک تھی، اس لیے پیشی ملتوی ہو گئی اور اگلی پیشی کی تاریخ ملی 1 مئی۔ 1 مئی دنیا بھر کے مزدوروں کا دن، اور قلم کی مزدوری میں یہ دن بھی آنا تھا۔ خدا جانے یہ وقت کا کیسا مذاق ہے۔ اور 13 اپریل کی رات کو جو سپنا دیکھا وہ اسی تاریخ میں ڈائری میں درج ہے۔ دیکھا کہ عدالت کا کمرہ لوگوں سے بھرا ہوا ہے، اور میں اطمینان سے دیکھتی ہوں کہ میری طرف سے سب قانون دان بیٹھے ہیں، سنگھوی صاحب بھی، گپتا صاحب بھی، ترکھا صاحب بھی اور انوپ سنگھ جی بھی۔ پھر سامنے دیکھتی ہوں جج کی کرسی کی طرف، اور دیکھتی ہوں کہ وہاں ایک عورت بیٹھی ہے جو میری فائل کو ہاتھ میں لیے دیکھ رہی ہے، اور پھر کہتی ہے یہ مقدمہ بے بنیاد ہے، میں اسے خارج کرتی ہوں۔ اور پھر دیکھتی ہوں کہ کمرے میں اور کوئی نہیں اس عورت جج کے علاوہ۔ اچانک سپنے میں ہی مجھے خیال آتا ہے کہ جس جج کے سامنے مقدمہ پیش ہونا تھا میں نے اسے کبھی دیکھا تو نہیں، پر اس کا نام ضرور سنا تھا۔ پھر اس مرد جج کی جگہ آج یہ عورت جج کون ہے؟ میں حیرانی سے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہوں تو وہ پیارا سا مسکرا دیتی ہے، کہتی ہے تم یہی سوچ رہی ہو نا کہ میں کون ہوں، اور پھر انگریزی میں کہتی ہے I am the soul of justice، اور انہی لفظوں کی حیرانی سے میری نیند ٹوٹ جاتی ہے۔
پھر 24 اپریل کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، 1967 میں جرمنی سے واپس آتے ہوئے کچھ دنوں کے لیے تہران ٹھہری تھی۔ مجھے ہر دیش میں لکھی گئی بائیوگرافیز اور آٹو بائیوگرافیز پڑھنے میں دلچسپی رہی ہے، اس لیے وہاں ان کی بات چلی تو پتہ چلا کہ کتنے ہی زندگی نامے وہاں لکھے گئے ہیں، خاص کر پیشوا لوگوں کے اور وقت کے فلاسفروں کے۔ مجھے فارسی نہیں آتی اور کسی کتاب کا انگریزی ترجمہ نہیں مل پایا، اس لیے وہ کتابیں تو نہیں پڑھ سکی، لیکن ایک خیال تبھی سے من میں پڑا ہوا تھا کہ میں سلسلے وار کچھ لوگوں کے زندگی نامے لکھوں گی، اور اسی خیال سے اپنے رسالے ناگمنی کا ایک شمارہ نکالا تھا جس کا نام زندگی نامہ تھا۔ اب کوئی اس لفظ کو اپنی انٹلیکچوئل پراپرٹی کہتا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ یونان کی ایک کہاوت ہے کہ ہر لکڑی سے کراس بنایا جا سکتا ہے، لیکن دیکھ رہی ہوں کہ الزام تراشی کے کراس کے لیے لکڑی بھی نہیں چاہیے، یہ کراس تو بنا لکڑی کے بھی بنایا جا سکتا ہے۔ 8 مئی کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، کل 7 مئی کو جب مقدمے کی سنوائی ہوئی تو الزام نامے میں کہا گیا کہ میں نے اپنی کتاب کے ٹائٹل کے لیے کرشنا سوپتی کی کتاب کا ٹائٹل چرایا ہے۔ میں چپ چاپ سنتی رہی اور میری طرح اتہاس بھی چپ چاپ سنتا رہا، لیکن وقت آئے گا جب میں اور اتہاس مل کر کہیں گے، سرکار، کرشنا سوپتی کی کتاب کے نام کی چوری آج کی بات نہیں، یہ چوری تو صدیوں سے ہو رہی ہے۔ کرشنا سوپتی نے اپنی کتاب 1979 میں لکھی، لیکن نند لال گویا نے اس کی کتاب کا نام 1697 میں چرا لیا تھا، اور پھر فارسی زبان والوں نے تو حد کر لی، یہ نام چرا کر انہوں نے کتنی ہی کتابیں لکھ ڈالیں، اور پھر جب 1974 میں فارسی والوں نے ڈکشنری بنائی تو یہ لفظ چرا کر ڈکشنری میں بھی ڈال دیا، اور دیکھیے اب ادارہ تحقیقات پاکستان دانشگاہ لاہور والوں نے بھی یہ نام چرا کر ایک کتاب شائع کر دی ہے، زندگی نامہ۔ اور 10 مئی 1984 کی تاریخ میں میری ڈائری میں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں ایک آدمی جیل میں ڈال دیا گیا تو دوسرے قیدی اسے پوچھنے لگے، بھائی صاحب آپ کس جرم میں یہاں آئے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، قتل کے جرم میں۔ وہ لوگ پھر پوچھنے لگے، کس کا قتل کیا تھا؟ تو اس نے جواب دیا، کسی کا نہیں، مجھے تو کیا کرایا مل گیا تھا۔ ایک صبح جب اپنے کھیت میں گیا تو کسی نے کسی کو مار کر اس کی لاش میرے کھیت میں پھینکی ہوئی تھی، اور مجھے لگتا ہے ٹھیک یہی حادثہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ اب آئے دن جب عدالت کے کمرے میں بیٹھتی ہوں تو اگر کوئی پوچھے کہ تم یہاں کیسے، تو کہنا ہوگا کہ چوری کے الزام میں۔ وہ پھر پوچھے گا کیا چرایا تھا، تو کہنا ہوگا کچھ نہیں، چوری تو مجھے کی کرائی مل گئی۔ کرشنا سوپتی کی کتاب کا نام تو 300 سال ہوئے ہمارے ایک ادیب نند لال گویا نے چرایا تھا، اور وہ میرے سائت کے آنگن میں پڑا ہوا تھا۔ اور 17 مئی کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ہیر بی بی نے ایک گناہ کیا تھا محبت کا، اور اسے قیدو چاچا کے ہاتھ سے زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ سقراط نے ایک گناہ کیا تھا چنتن کا، اور اسے راج آگیا کے ہاتھوں زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ میں نے تو دونوں گناہ کیے ہیں، محبت کا بھی اور چنتن کا بھی۔ پھر کیوں سوچتی ہوں کہ مجھے اس جھوٹ کا زہر کیوں پینا پڑ رہا ہے؟ 3 دن سے لگاتار عدالت کی تاریخیں بھگتتے ہوئے دیکھا کہ یونیورسٹی کے کچھ عالموں نے لکھ کر دیا ہوا ہے کہ زندگی نامہ لفظ بائیوگرافی کے طور پر فارسی زبان میں بھی استعمال نہیں ہوتا۔
تو یہ دیکھ کر لگا میں نے آج کے ان ودوانوں کی جھوٹ بیانی کا زہر بھی تو پینا ہے۔ 27 جولائی کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ آج صبح تریونڈرم سے کملا داس کا فون آیا۔ کہنے لگی امرتا اس مقدمے سے اداس نہیں ہونا، میں یہاں روز مندر میں جا کر پوجا کروں گی۔ اور 20 جولائی کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، جنہیں جیوتش شاستر کا گیان ہے آج کہنے لگے کہ 4 اگست تک شنی اور منگل اکٹھے ہیں، ان کے بعد منگل دوسری راشی میں چلا جائے گا تو پریشانی کم ہو جائے گی، اور 20 دسمبر کے بعد جب شنی تلا راشی سے ورشچک میں چلا جائے گا تو پریشانی دور ہو جائے گی۔ من میں آیا شنی منگل دونوں کو گلے سے لگا کر پوچھوں، دوستو اس طرح پریشان کیوں کرتے ہو؟ کبھی کبھی اپنا آپ دھرتی آسمان جتنا لگتا ہے اور لگتا ہے کہ سب گرہوں کو گلے سے لگا کر ان سے باتیں کر سکتی ہوں۔ 6 اگست کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، انوپ سنگھ جی اردو شاعری کے عاشق ہیں، خاص کر غالب کی شاعری کے۔ آج دوپہر 2 بجے انہوں نے مقدمے کی پیروی کرنی ہے، اس لیے جب میں نے فون کیا تو کہنے لگے دیکھو تم 1:45 بجے تک کچہری ضرور پہنچ جانا، اور ساتھ ہی فیض کا شعر پڑھنے لگے، اور اس میں وقت کی ضرورت کے مطابق انہوں نے ترمیم کر دی۔ کہنے لگے گلوں میں رنگ بھرے باد نوبہار چلے، چلے بھی آؤ کہ عدالت کا کاروبار چلے۔ انہوں نے جب گلشن کے کاروبار کو عدالت کا کاروبار بنا دیا تو میں نے جواب میں وہی شعر پڑھا اور اس میں اور ترمیم کر دی، سچائی میں رنگ بھرے اور باد انصاف چلے، چلے بھی آؤ کہ عدالت کا کاروبار چلے۔ اور یہی شعر پڑھتے ہوئے میں نے سنگھوی صاحب کو فون کیا کہ چاہے وہ 5-10 منٹ کے لیے آئیں لیکن ضرور آئیں۔ 18 اگست کی رات تھی جب ایک سپنا دیکھا کہ ایک الماری ہے جس کا ایک خانہ اتنا میلا نظر آتا ہے کہ میں کپڑا لے کر اسے پوچھنے لگتی ہوں، اور اسے پوچھتے پوچھتے دیکھتی ہوں کہ وہاں سفید سنگ مرمر لگا ہوا ہے جو چمکنے لگا ہے۔ اور 19 اگست کی رات تھی جب ایک سپنا دیکھا کہ کوئی بہت بڑی عمارت ہے اور میں اس کی چھت پر کھڑی ہوں۔ وہاں کاغذوں کے اتنے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں کہ ہاتھ میں جھاڑو لے کر ساری چھت کو بہارنے لگتی ہوں، اور پھر دیکھتی ہوں کہ وہ تو عدالت کی عمارت ہے۔ اور 29 اگست کی تاریخ میں میری ڈائری میں لکھا ہوا ہے، آج جب عدالت کے کمرے میں ایک کرسی پر بیٹھنے لگی تو سامنے کی دیوار پر نظر پڑی جہاں ستیہ میو جایتے لکھا ہوتا ہے، اور پھر دائیں طرف ایک کرسی پر کرشنا سوپتی کو بھی دیکھا، اور سہج من میرے ہونٹوں پر آہستہ سے یہ الفاظ آ گئے، سب کے بھیتر جو پرم آتما ہے میں اسے نمسکار کرتی ہوں۔ آج گپتا صاحب میرے مقدمے کی پیروی کرتے رہے، اور جس طرح ایک دن سنگھوی صاحب بول رہے تھے اور لگ رہا تھا کہ انہوں نے عدالت کے ماحول کو ایک ادبی محفل میں بدل دیا ہے، اسی طرح گپتا صاحب اتنے بادلیل تھے کہ لگا جس کے اندر بھی پرم آتما جاگرت ہے اسے ضرور کوئی آواز چھو گئی ہوگی۔ یہ 1984 کے نومبر کی 13 تاریخ تھی جب مقدمے کا فیصلہ سن کر سب سے پہلے الفاظ انوپ سنگھ جی کے منہ سے نکلے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ مجھے یہ احساس ضرور ہوا کہ 13 اپریل کی رات میں نے جس سول آف جسٹس کو دیکھا تھا آج اس کی کچھ جھلک ضرور پائی ہے، لیکن ابھی ایک انتظار باقی تھا جو ہوا میں کھڑا تھا۔ یہ فیصلہ اس پہلو سے تھا کہ یہ پائریسی نہیں ہے، کتابوں کے نام بھی الگ الگ ہیں، سائز بھی، رنگ بھی، حجم بھی، اور ان کی قیمتیں بھی۔
اس لیے پائریسی نہیں ہے، لیکن ایک اور فیصلہ باقی تھا کہ یہ لفظ کرشنا سوپتی کا ایجاد کیا ہوا ہے یا نہیں جانتی یہ فیصلہ کب ہوگا۔ اور پھر 1985 کے 6 جون کی رات تھی جب نیند میں دیکھا کہ میں کسی اور پلینٹ پر گئی ہوں، جہاں میرے پیر تو کسی زمین پر ہیں لیکن بدن اتنا ہلکا محسوس ہوتا ہے، پھول کی طرح، جیسے اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ دیکھا کہ ہری گھاس کے میلوں لمبے میدان میں کچھ پگ ڈنڈیاں تو دکھائی دیتی ہیں، پر وہاں چلتا ہوا کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا۔ بہت دور انسانی آکار کے کچھ سفید سے سائے ضرور دکھائی دیتے ہیں اور کچھ نہیں۔ وہاں میرے پاس کوئی کچھ کہنے یا پوچھنے والا نہیں، لیکن ایک آواز آتی ہے، انٹرنیشنل کورٹ کی طرح یہاں ایک انٹر پلینٹ کورٹ ہے۔ اور میں جیسے ہوا سے مخاطب ہوں، کہتی ہوں، میں انٹر پلینٹ کورٹ سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہندوستان میں میرے پر ایک مقدمہ چل رہا ہے، یہ کورٹ اس کا فیصلہ کر دے۔ میں سول آف جسٹس کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ بات میں کسے کہہ رہی ہوں کچھ پتہ نہیں، لیکن ایک آواز آتی ہے، مقدمے کا نمبر کیا ہے؟ میں کہتی ہوں، سوٹ نمبر 197-1984، اور میری اپنی آواز سے میری نیند ٹوٹ جاتی ہے۔ نامہ لفظ کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ جوڑ کر اسے استعمال کرنا صدیوں سے چلی آ رہی ایک ترکیب ہے، اور اس ترکیب سے بنائے ہوئے سب لفظوں کا ذکر کسی بھی ڈکشنری میں نہیں ہوتا، لیکن میں نے 10 قدم فارسی کے عالم عباس آریان پور کاشانی اور منو چہر آریان پور کاشانی کے نام پر چلنے ہیں، جنہوں نے 1974 میں کنسائز انگلش پرشین ڈکشنری پرکاشت کی، اور اس میں بائیوگرافی کے ارتھوں میں استعمال ہونے والے لفظوں زیست نامہ، بیوگرافی، تاریخچہ زندگی اور تذکرہ کے ساتھ زندگی نامہ لفظ کو بھی شامل کیا۔ زہے قسمت کی عدالت کی کارروائی کے لیے مجھے شری LM سنگھوی ملے، شری لالا رام گپتا ملے، اور بہت ہی دل نواز انوپ سنگھ ملے، جن کے نام پر میں نے کئی 10 قدم چلنے ہیں۔ کبھی نہیں بھول پاؤں گی کہ سنگھوی صاحب کے پہلے الفاظ تھے، ہماری طرف سے جو بھی دلیل دی جائے گی، جو بھی حوالہ دیا جائے گا، اس کی بنیاد سچ پر ہوگی۔ میں نے اور 10 قدم مسعود منور کے نام پر چلنے ہیں، جن کی اردو غزل میں اس لفظ کا استعمال آتا ہے، تو میرا زندگی نامہ ہے میری جان، مگر میں تجھے خود سے جدا کر کے بھی جی سکتا ہوں۔ اور 10 قدم میں نے اظہر گوری کے نام پر چلنے ہیں، جن کی اردو غزل کا شعر ہے، یہ میرا زندگی نامہ ہے سرے شہر فراق، اب کوئی وصل کا مضمون نہ باندھا جائے۔ اور میں نے 10 قدم ٹانک یونیورسٹی راجستھان کی عربک اینڈ پرشین ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے نام پر چلنے ہیں، جن کے ڈائریکٹر شوکت علی خان صاحب نے فارسی کے وہ اشعار لکھ کر مجھے بھیجے جن میں کبھی زندگی نامہ لفظ کا استعمال ہوا تھا۔ ایک شعر تھا، حسن بے پردہ جانا نا چوگم دمے دید، زندگی نامہ بدستے ملک الموت رسید۔ اور دوسرا شعر تھا، مرگ غیرت جا عمل روز بجد قسمت من، زندگی نامہ کند پیش بشب خلوت من۔ اور 10 قدم میں نے عبد الشکور احسن کے نام پر چلنے ہیں، جن کی اردو کتاب زندگی نامہ ادارہ تحقیقات پاکستان دانشگاہ پنجاب لاہور سے پرکاشت ہوئی ہے۔ اور 10 قدم سارا شگفتہ کے نام پر چلوں گی، جس نے 1881 میں مجھے کراچی پاکستان سے خط لکھا، میرا صرف ایک انٹرویو چھپا ہے تو گناہوں کی نبوت مل گئی،
اگر میرا زندگی نامہ بھی چھپ جائے تو کم از کم حشر والے روز میری اکیلی قبر کا اکیلا خدا ہونا چاہیے۔ اور یہ خط سارا شگفتہ کی کتاب بلدے اکھر میں صفحہ 51 پر چھپا ہوا ہے۔ اور میں نے 10 قدم ڈاکٹر گوپی چند نارنگ، ڈاکٹر منیر ڈی احمد، ڈاکٹر محمد حسن، ڈاکٹر پربھاکر ماچوے، ڈاکٹر ستیانند جاوا اور کیفی اعظمی کے نام پر چلنے ہیں، جنہوں نے لکھا کہ زندگی نامہ کا ارتھ بائیوگرافی ہوتا ہے، اور اس کا استعمال فارسی کے کئی عالم کر چکے ہیں۔ اور 10 قدم خوشونت سنگھ جی کے نام پر چلنے ہیں، جنہوں نے سکھ اتہاس کار ہونے کے ناطے اپنی کتاب سکھ ہسٹری میں نند لال گویا کی کتاب زندگی نامہ کا ذکر بھی کیا ہوا ہے، اور بعد میں اپنے کالم میں انہوں نے زندگی نامہ اقبال اور زندگی نامہ خمینی کا ذکر بھی کیا، اور میرے ساتھ انہیں بھی کچھ مشکلات پیش آئیں۔ میں 10 قدم دلی یونیورسٹی کے فارسی وبھاگ کے مکھی ڈاکٹر نور الحسن انصاری کے نام پر چلنے ہیں، جنہوں نے اپنی لائبریری سے نثر دانش، نگین، رہنمائی کتاب، فارسی کے کتنے ہی رسالے مجھے دیے، جن میں ان کتابوں کا ذکر تھا یا اشتہار تھے جو کسی نہ کسی فرد کا زندگی نامہ ہے۔ میں نے 10 قدم جواہر لال یونیورسٹی کے فارسی وبھاگ کے مکھی ڈاکٹر عبد الواجد اظہر کے نام پر چلنے ہیں، جنہوں نے ڈکشنری کے علاوہ فارسی کے کتنے ہی رسالے مجھے دیے، جن میں کسی نہ کسی کے زندگی نامے کا ذکر تھا۔ اور 10 قدم عثمانیہ یونیورسٹی کے فارسی وبھاگ کی مکھیا ڈاکٹر شریف انیسہ انصاری کے نام پر چلنے ہیں، جنہوں نے لکھا زندگی نامہ اکیلا لفظ اپنے آپ میں ادھورا ہے، کیونکہ اس کا ارتھ بائیوگرافی ہے، اس لیے کسی کا نام اس کے ساتھ ہونا چاہیے کہ یہ کس کی بائیوگرافی ہے۔ اس لیے ہردت کا زندگی نامہ اس لفظ کا پورا استعمال ہے۔ اور 10 قدم میں نے ڈاکٹر زوئے انصاری کے نام پر چلنے ہیں، جن کی لائبریری میں کتنی ہی کتابوں کے حوالے پڑے ہوئے ہیں۔ اور 10 قدم میں نے پاکستان کے ادیب افضل احسن رنداوا کے نام پر چلنے ہیں، جنہوں نے اپنی پنجابی کتاب دوابہ میں صفحہ 9 پر ایک شعر لکھا ہے، چہرے رنگ اکھاں زندگی نامہ، رکھاں دا ایک زندگی نامہ ہوندا ہے تے انسان دا بھی۔ اور یہ سب کچھ سوچتے ہوئے میرے بھیتر سے ایک مہک جیسا احساس آیا کہ میں 10 قدم اس تمنا کے نام پر چلوں گی جو میری تمنا ہے، لیکن کرشنا سوپتی کے لیے ہے کہ وہ خود سے دور جا کر بھی خود تک لوٹ آئے، یعنی کرشنا سوپتی تک لوٹ آئے۔ میں مانتی ہوں کہ جو راہ خود سے دور لے جاتی ہے، انسان چاہے تو وہی راہ اسے واپس خود تک لا سکتی ہے۔ آج 29 جنوری 1986 کے دن ریڈیو آرکائیوز کے لیے یہ ساری داستان ریکارڈ کرتے ہوئے مجھے ایک حیرت سی ہوئی ہے کہ 1984 کے ایک سپنے میں ٹھیک یہی دستاویز تھے، یہی فارسی کتابوں کے حوالے جو فارسی زبان کے کچھ عالموں کی آواز میں نے ریکارڈ کیے تھے، جن کے ٹیپ میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، اور میں انہیں براڈ کاسٹ کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں جا رہی تھی کہ اسٹوڈیو کی طرف جاتا ہوا کوریڈور کا راستہ اتنا لمبا ہو گیا جو ختم ہونے میں نہیں آتا تھا۔ سامنے اسٹوڈیو کی لال بتی بھی دکھائی دے رہی تھی، لیکن پھر بھی وہاں پہنچا نہیں جا رہا تھا، اور اسی گھبراہٹ میں میری نیند ٹوٹ گئی تھی۔
بہت سے لوگوں کو اب یاد نہیں ہوگا کہ اسی دلی ریڈیو پر میں نے 16 برس کام کیا تھا۔ 1948 سے لے کر 1960 تک 12 سال روزانہ میں پنجابی پروگرام پیش کیا کرتی تھی، اور پھر 4 سال ہفتے میں ایک بار پیش کرتی رہی، اور 1984 میں وہی دیکھا کہ اب بھی ہاتھوں میں ٹیپ لیے میں اسٹوڈیو کی طرف جا رہی ہوں، اور وقت کے کچھ دستاویز ہیں جو تاریخ کے حوالے کرنا چاہتی ہوں، اور آج 1986 میں ٹھیک وہی دستاویز ہیں جو اپنی آواز میں ریکارڈ کر رہی ہوں، تو ایک حیرت سی ہو آئی ہے کہ 2 سال پہلے جو سپنا دیکھا وہ آج ایک حقیقت کی صورت میں کیسے بدل گیا۔ ان سالوں میں جب میں ریڈیو کو سننے والوں کے خطوں کا جواب دیا کرتی تھی تو کہا کرتی تھی، آواز کی دنیا کے دوستو، آپ کا خط ملا۔ اور آج برسوں بعد جب آپ سے مخاطب ہوں تو کہنا چاہتی ہوں، آواز کی دنیا کے دوستو، یہ ہے میری زندگی کی داستان، میرے چنتن کی یاترا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اندرا جی کو جب پہلی گولی لگی تو ان کے منہ سے ایک ہی فقرہ نکلا تھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اور آج جب میں اپنے دیش کی اور لوگوں کی حالت دیکھتی ہوں، برسوں سے دیکھ رہی ہوں، انسان میں اس قدر بڑھتی ہوئی رشوت خوری، بد اخلاقی اور بد دماغی، تو لگتا ہے یہی کہتے کہتے میری زندگی گزر جائے گی۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگلوں وڑوں میں گھومتے ہوئے جب پانڈووں کو پیاس لگی تو سوکھتے ہونٹوں سے وہ پانی کا ایک جھرنا کھوجنے لگے۔ سب سے پہلے نکل نے پانی دیکھا اور تڑپتے ہونٹوں سے پانی کو جلدی سے پی لینا چاہا۔ اس وقت پانی کی آتما نے 7 پرشن کیے تھے اور کہا تھا کہ نکل، میرے سوالوں کا جواب دیے بنا پانی کو مت چھونا، نہیں تو مورچھت ہو جاؤ گے۔ لیکن نکل کا من اپنی پیاس سے جڑا ہوا تھا، پانی کی آتما سے نہیں۔ اس نے پرشن سنے، جواب نہیں دیا، پانی پی لیا اور وہیں پانی کے کنارے گر گیا۔ اسی طرح بھیم، ارجن اور سہدیو بھی باری باری سے آئے، پانی کو دیکھا اور جلدی سے پانی پی لیا۔ پانی کی آتما نے جو پرشن پوچھے تھے ان کا جواب نہیں دیا، اور باری باری سے مورچھت ہو کر وہیں پانی کے کنارے پر گر گئے۔ انت میں یدھشٹر آئے، انہوں نے پانی کی آتما کے پرشن سنے اور ہر پرشن کا جواب اپنے چنتن میں سے کھوج کر دیا، اور جب پانی کی آتما سنتشٹ ہو گئی تو یدھشٹر نے وردان مانگا کہ ان کے سب بھائیوں کی مورچھنا ٹوٹ جائے۔ ہم لوگ 1947 میں 15 اگست کی رات کو جب غلامی کے جنگل میں بھٹکتے ہوئے ذلت کے کانٹوں سے زخمی ہو چکے اپنے دیش کی سوتنترتا کے دروازے تک پہنچ گئے تو سوتنترتا کی آتما نے ہم سے بھی 7 پرشن کیے تھے۔ پہلا پرشن تھا، سوتنترتا لفظ کا گیاتا کون ہے؟ دوسرا پرشن تھا، سوتنترتا کا ادھیکاری کون ہوتا ہے؟ تیسرا پرشن تھا، کیا ستا آتم شکتی ہوتی ہے؟ چوتھا پرشن تھا، کیا ستا اور سوتنترتا کا کوئی آتمک سمبندھ ہوتا ہے؟ پانچواں پرشن تھا، کیا سوتنترتا بھکشا کی طرح لی یا دی جا سکتی ہے؟ چھٹا پرشن تھا، کیا سوتنترتا چھینی یا لوٹی جا سکتی ہے؟ اور ساتواں پرشن تھا،
क्या आचरण की शक्ति के बिना स्वतंत्रता धारण की जा सकती है? हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता की आत्मा ने हमसे जितने भी सवाल पूछे, हमने किसी का जवाब नहीं दिया। हम जल्दी से सब कुछ भोग लेना चाहते थे। जिसको जितना भी मौका मिला, किसी भी अधिकार से या किसी भी पदवी से, उसने उतना ही ज़्यादा भोग लेना चाहा, और जिसको नहीं मिला उसने किसी भी तरह अधिकार को, सत्ता को मांग लेना चाहा, छीन लेना चाहा, लूट लेना चाहा। और आज हम सभी एक मूर्छित अवस्था में जी रहे हैं। मेरी नज़र में 5 पांडव, 5 तत्व हमारे शरीर की 5 शक्तियों के नाम हैं, और जिनमें 4 पांडव नकुल, भीम, अर्जुन और सहदेव हैं, तो 5वां युधिष्ठिर भी हमारे अंतर में है, जो इन सवालों के जवाब दे सकता है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, इसी हमारे भीतर के युधिष्ठिर ने वर्तमान की आवाज़ को सुनना है, समझना है, और उस आवाज़ के हर सवाल का जवाब देना है अपने चिंतन से और अपने कर्म से। आपको याद होगा कि पांडव काल में जब पानी की आत्मा ने कहा था, युधिष्ठिर ये बताओ कि सूरज किस चीज़ में सम्मानित होता है और किस चीज़ में अपमानित होता है, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था, सूरज इंसान के इखलाक में सम्मानित होता है और इंसान की बद-इखलाकी में अपमानित होता है। और आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज मैं यही कहना चाहती हूँ एक बहुत बड़ी हसरत से, कि मैं अपने देश में सूरज को सम्मानित होते देखना चाहती हूँ। इच्छा योग, शास्त्र योग और सामर्थ्य योग, जैन शास्त्र की रोशनी में अगर हम तीनों को इनके सही अर्थों में पहचान लें, तो कहना होगा इच्छा योग चेतन मन के संकल्प का नाम है, लेकिन इस संकल्प में किसी तरह का यत्न शामिल नहीं होता। और शास्त्र योग मस्तक के संकल्प का नाम है, ज्ञान को धारण करने का नाम है, और सामर्थ्य योग आत्मा के संकल्प का नाम है, जिसमें ज्ञान की रोशनी में आत्मा की रोशनी को मिलाना होता है। और इसी सामर्थ्य योग की पहचान के क्षणों में आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि भारत में एक नई रस्म चला दो, एक त्यौहार, जब इंसान को हम इंसानियत मुबारक कहें। रंग, नस्ल, जाति, कौम, मज़हब, जिनके नाम पर इतना कत्लो खून हुआ और हो रहा है कि उससे हमारे इतिहास के सफ़े भीगे हुए हैं और भीग रहे हैं। और ये सब कुछ जो इंसान की साइकी में उतर गया है, उस साइकी को बदलना होगा। उसी यत्न की रोशनी में कहना चाहती हूँ कि भारत में एक रस्म चला दो, एक त्यौहार, जब रंग, नस्ल, जाति, कौम, मज़हब इन सब से ऊपर उठकर हम इंसान को इंसानियत मुबारक कहें। साल में इस त्यौहार का कौन सा दिन हो, इसके लिए वैज्ञानिक खोज के आधार पर मैं चैत के यानी मधुमास के चांद वाले पक्ष की पहली तिथि को आपके सामने रखती हूँ। यही दिन था जिसके आधार पर हमारे प्राचीन इतिहास ने सृष्टि रचना का समय निश्चित किया। देवताओं का एक वर्ष लोगों के 360 वर्षों के बराबर गिनकर कृति युग को 4800 वर्षों का माना गया, त्रेता युग को 3600 वर्षों का, द्वापर को 2400 वर्षों का और कलि युग को 1200 वर्षों का।
یہ 4 یگ جب 4 بار گزر جائیں تو اس سے ایک مہا یگ بنتا ہے، اور 2000 مہا یگ مل کر ایک کلپ بنتا ہے، اور اب تک 27 کلپ بیت چکے ہیں سرشٹی کو بنے ہوئے، اور 28واں چل رہا ہے۔ اسی کال کھنڈ کے مطابق اب 1986 میں سرشٹی سنوت 1,95,58,85,086 ورش کا ہو چکا ہے۔ خلائی شکتیوں کا اگنی گولا 1000 برس تک جب پانیوں پر تیرتا رہا تو پھر اسی سے انسان کا پہلا انسان پیدا ہوا، اسی گولے سے۔ اسی پہلے انسان نے اپنے کو 2 حصوں میں بانٹ لیا، جس میں ایک حصہ پرش ہوا اور ایک حصہ استری۔ یہ رنگ، نسل، جاتی، قوم، مذہب سب بعد کی باتیں ہیں۔ رچنا کے چھن میں یہ سب نہیں تھا، اس لیے اسی چھن کی الوککتا کو پہچان کر ایک رسم چلا دو کہ جس دن سے سرشٹی سنوت شروع ہوا، اسی مدھو ماس کے چاند والے پکش کی پہلی تتھی کو ہم ایک دوسرے کو انسانیت مبارک کہیں، اور دوستی کا ایک سفید دھاگا ایک دوسرے کی کلائی پر باندھ دیں۔